السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیات نمبر 46 تا 50 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے۔ تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اور اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔
معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر. یعنی کافر اور اس کے عذاب سے بچا سکتے خیر کا نہ وہ دنیا میں حق تک پہنچ سکے نہ آخرت میں جنت تک. اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے توحید و عبادت الہی اختیار کرو. اس سے مراد یا موت کا دن ہے یا قیامت کا. اپنے گناہوں کا یعنی اس دن کوئی رہائی کی صورت نہیں. نہ عذاب سے بچ سکتے ہو نہ اپنے اعمال کبھی کا انکار کر سکتے ہو جو تمہارے اعمال ناموں میں درج ہیں، ایمان لانے اور اطاعت کرنے کہ تم پر ان کے اعمال کی حفاظت لازم ہو اور وہ تم نے ادا کر دیا. خواہ وہ دولت و ثروت ہو یا صحت و عافیت یا امن و سلامت یا جاہ و مرتبت یا اور کوئی مصیبت و بلا مثل قحط و بیماری و تنگ دستی وغیرہ کے رونما ہو. یعنی ان کی نافرمانیوں اور مصیبتوں کے سبب سے نعمتوں کو بھول جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا. بیٹا نہ دے، دختر نہ دے کہ اس کے اولاد ہی نہ ہو. وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے. انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں. حضرت لوط و حضرت شعیب علیہ السلام کے صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف فرزند تھے، کوئی دختر ہوئی ہی نہیں. اور سید حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں. اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں. ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اس کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کی اختتام پذیر ہوئی. ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور خود بھی لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے در حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.